अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप तमामी हजरात का खैर मकदम है हमारे यूट्यूब चैनल रज़वी वॉइस पर। इस वक्त माह रमज़ान चल रहा है और अल्लाह तबारक व तआला का करोड़ों एहसान है कि उसने हम सबको अपने प्यारे हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के सदक़े में एक बार फिर से ये माह रमज़ान हमें अता फरमाया और हम जो कुछ इसमें इबादतें कर रहे हैं ये रब तबारक व तआला का खुसूसी हम सब पर फजल व करम है। वरना बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं कि जो इस इतना मुबारक महीना मिलने के बावजूद भी वो अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में हाजिर नहीं हो पाते हैं। तो अल्लाह तबारक व तआला का करोड़ों एहसान मानिए, उसका करोड़ों शुक्र अदा कीजिए कि परवरदिगार तूने ये महीना हमें दिया है, उसके साथ साथ तूने जो हमें ये तौफीक दी है कि हम जो रोज़ा रख रहे हैं, हम जो नमाज़ पढ़ रहे हैं, हम जो तरावी पढ़ रहे हैं, या हम जो कुछ जो है ज़कात निकाल रहे हैं, सदक़ात जो है या खैरात जो कुछ कर रहे हैं, ये तेरी दी हुई तौफीक से ही हम सब कुछ कर रहे हैं। अब जो माह रमज़ान में जो हम रोज़ा रखते हैं ये रोज़ा हम सब पर फ़र्ज़ है, ये बात याद रखें। रमज़ान मुबारक के पूरे महीने के रोज़े रखना हम सब पर फ़र्ज़ है, ये बात याद रखें। लेकिन जब हम फ़र्ज़ अल्लाह तबारक व तआला के फ़र्ज़ किए हुए रोज़े जब हम रखते हैं तो एक तरफ तो हम अपना फ़र्ज़ अदा कर रहे हैं, हम तो उन रोज़ों को इसलिए रख रहे हैं क्योंकि ये रोज़े अल्लाह तबारक व तआला ने हम पर फ़र्ज़ किए थे। लेकिन परवरदिगार का करम देखिए वो कितना करीम है कि हम तो अपना फ़र्ज़ निभा रहे हैं लेकिन परवरदिगार उसका इनाम हमें कितना बड़ा अता कर रहा है, कितना बड़ा इनाम हमें अता कर रहा है। एक हदीस पाक मैं आपके सामने रखूँगा जो कि सही बुखारी में मौजूद है, लेकिन इससे पहले एक छोटी सी बात आपके सामने रखूँ। ख्याल रहे कि माह रमज़ान के पूरे रोज़े रखना हम सब पर फ़र्ज़ है, पूरे रोज़े रखना हम सब पर फ़र्ज़ है। जैसा कि कुरान मजीद में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया, जिसका मफ़हूम ये है कि अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है कि हमने तुम पर रोज़े फ़र्ज़ किए, यानी हम लोगों पर अल्लाह तबारक व तआला ने इस उम्मत पर, उम्मत मुहम्मदिया पर जो रोज़े फ़र्ज़ किए, ये हमें अल्लाह तबारक व तआला कह रहा है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत को मेरा रब फरमा रहा है कि हमने तुम पर रोज़े फ़र्ज़ किए जैसा कि हमने अगले लोगों पर फ़र्ज़ किए, अगली उम्मतों पर हमने फ़र्ज़ किए थे। यानी हमसे पहले जितनी भी उम्मतें गुजरी है उन तमाम पर भी अल्लाह तबारक व तआला ने रोज़े फ़र्ज़ किए थे, ये बात याद रखें। अब उनकी शरीयतों में रोज़े अलग अलग थे, किस तरीके से वो रोज़े रखते थे, महीने में लगातार रखते थे या महीने में 3 दिन रखा करते थे। जिस तरीके से भी अल्लाह तबारक व तआला का हुक्म उनको था उस तरीके से वो रखा करते थे। लेकिन हमें ये हुक्म है कि हम जो है साल में एक महीना जिसको रमज़ानुल मुबारक कहा जाता है, उस महीने की 1 तारीख से लेकर के 29 या फिर 30, अगर 29 को चांद नज़र आ जाता 29 की शाम को तो फिर सुबह हम ईद मनाते हैं। कहने का मतलब यह है कि पूरे महीने के रोज़े रखना हम सब पर फ़र्ज़ है, बात याद रखें। अब जब हम अपना फ़र्ज़ अदा कर रहे होते हैं, हालांकि हम तो अपना फ़र्ज़ अदा कर रहे होते हैं, हम इसलिए रोज़ा रखते हैं कि परवरदिगार ने हम पर ये रोज़े फ़र्ज़ किए थे। अब इसका इनाम हमें रब तबारक व तआला कितना बड़ा दे रहा है, इस बात पर गौर कीजिए और फिर गौर कीजिए कि मेरा रब कितना करीब है। हालांकि उसने तो जो अगर वो इनाम नहीं भी देता तब भी हमें जो ये रोज़े जो हम पर फ़र्ज़ किए थे, इन जो है रोज़ों को जो हम पर रोज़े फ़र्ज़ हुए हैं, इन रोज़ों को वैसे ही हमें रखना था। लेकिन फिर भी मेरा रब कितना करीब है कि वो हम पर रोज़े फ़र्ज़ भी करता है। जब बंदा उन फ़र्ज़ी रोज़ों को रखता है, जो रोज़े उस पर फ़र्ज़ थे और रखता है, तो इनाम कितना बड़ा दे रहा है। आप सही बुखारी को उठाइए, सही बुखारी में एक हदीस पाक मिलेगी कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जन्नत में एक दरवाज़ा है जिसका नाम रियान है, जन्नत में एक दरवाज़ा है जिसका नाम रियान है, और उस दरवाजे से क़यामत के दिन जन्नत में दाखिल सिर्फ रोज़ेदार होंगे। इस बात पर गौर करें, मेरे आका फरमाते हैं कि जन्नत में एक दरवाज़ा है जिसका नाम रियान है, और उस दरवाजे से क़यामत के दिन जन्नत में सिर्फ और सिर्फ कौन लोग दाखिल होंगे, वो भी रोज़ेदार लोग, जो रोज़ा रखने वाले लोग थे। और मेरे आका फरमाते हैं कि हदीस पाक के अल्फाज है कि मेरे आका फरमाते हैं कि पुकारा जाएगा कि रोज़ेदार कहाँ है, यानी जिन्होंने दुनिया में रोज़े रखे थे वो लोग कहाँ हैं, तो रोज़ेदार हाजिर होंगे। तो मेरे आका फरमाते हैं कि वो फिर उस रियान नामी दरवाजे से जन्नत में दाखिल होंगे। जब सब लोग दाखिल हो जाएंगे जो रोज़ा रखने वाले लोग थे, सिर्फ वही जो रोज़ा रखने वाले लोग थे, जब वो सारे के सारे लोग दाखिल हो जाएंगे
تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اس دروازے کو بند کر دیا جائے گا۔ یعنی یہ جو جنت کا جو دروازہ، ریحان نام کا جو دروازہ بنایا گیا، صرف روزے داروں کے لیے بنایا گیا ہے۔ آپ اندازہ کیجئے، آپ کے لیے جب آپ رمضان میں روزہ رکھ رہے ہوتے ہیں تو آپ کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسپیشل طور پہ جنت میں ایک دروازہ بنایا ہے جس کا نام ریحان ہے، اور قیامت کے دن صرف روزے دار ہی اس دروازے سے داخل ہوں گے۔ صحیح بخاری میں حدیث پاک آپ کو ملے گی۔ کتنا کریم ہے ہمارا رب کہ ہم پر روزے فرض تو کرتا ہے۔ میں پہلے بات کر چکا ہوں کہ جو چیزیں ہم پر فرض و عبادتیں ہم پر فرض ہے وہ تو ہمیں کرنی پڑے گی، ورنہ قیامت کے دن ان کا جواب دینا پڑے گا۔ لیکن جب بندہ کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ثواب کتنا عطا کرتا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن جو جنت کا دروازہ جس کا نام ریحان ہے، اس میں صرف اس دروازے سے جنت میں صرف وہ لوگ داخل ہوں گے جو کہ روزے دار ہوں گے۔ آپ اندازہ لگائیے اس بات کا کہ میرے رب نے ہم پر روزے تو فرض کیے ہی، لیکن ہمارے لیے ایک اسپیشل دروازہ بھی جنت میں تیار کر رکھا ہے کہ اس دروازے سے صرف اور صرف میرے وہ لوگ داخل ہوں گے جو صبح جلدی اٹھ کر سحری کرتے ہوں گے، اور سحری کرنے کے بعد پھر نیت کرتے ہیں کہ پروردگار اب میں جو ہے صرف تیری رضا کے لیے، میرے پاس سب کچھ ہونے کے باوجود، روٹی میرے پاس ہے، سالن میرے پاس ہے، پانی میرے پاس ہے، اور جو ہے کھانے پینے کی ساری چیزیں میرے پاس ہے، میری بیوی میرے پاس ہے، لیکن ان چیزوں کو میں ہاتھ تک نہیں لگاؤں گا جب تک تیرا حکم نہیں ہو جاتا، یعنی جب تک افطاری کا ٹائم نہیں ہو جاتا۔ اسی کو روزہ کہا جاتا ہے۔ اب جب بندہ یہ روزہ رکھتا ہے تو یہ مژدہ اس کو سنایا جاتا ہے کہ اے اللہ کے بندے، تیرے لیے جنت میں ایک دروازہ تیار کیا گیا ہے جس کا نام ریحان ہے، اور یہ بات نہ میں نے کہی ہے، نہ کسی دنیا کی کسی دوسرے جو ہے بڑے عالم نے بات کہی ہے، بلکہ یہ بات اس نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمائی ہے کہ جب وہ ان کے جو دشمن ہیں وہ بھی مانتے تھے کہ ان سے سچا دنیا میں آج تک کوئی آیا ہی نہیں، ان سے سچا آج تک دنیا میں کوئی آیا ہی نہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ ان لوگوں نے مانا نہیں میرے نبی کو، لیکن وہ یہ جانتے تھے، وہ یہ مانتے تھے، وہ کہتے بھی تھے لوگوں کے سامنے کہ ان سے سچا آج تک کوئی آیا ہی نہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن جو ہے جنت میں ایک ریحان نامی دروازہ ہے، اور قیامت کے دن اس دروازے سے صرف اور صرف کون لوگ داخل ہوں گے؟ وہ لوگ جو کہ روزے دار ہوں گے۔ جب وہ سارے کے سارے روزے دار، یعنی دنیا میں جتنے لوگوں نے روزے رکھے، وہ سب جب داخل ہو جائیں گے پھر وہ دروازہ بند کر دیا جائے گا، یعنی ان کے علاوہ اس دروازے سے کوئی داخل نہیں ہو سکتا۔ اب آپ اندازہ لگائیں، جب آپ روزہ رکھ رہے ہیں نا تو اپنی قسمت پر، اپنے جو ہے مقدر پر ناز کریں۔ یہ روزے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھ پر فرض کیے ہی، لیکن میں جو اب روزہ رکھوں گا اور شام تک جو میں اس روزے کو پورا کر دوں گا تو پھر میں بھی اس حدیث کو پڑھوں گا کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے بندے، تیرے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت میں ایک ایسا جو ہے دروازہ بنایا ہے کہ جس دروازے سے صرف اور صرف روزے دار داخل ہوں گے، صرف روزے دار داخل ہوں گے۔ تو آئیے، زندگی میں ہمیں یہ ماہ رمضان ملا ہے، باقی کسی کو پتہ نہیں، اللہ رب العزت اور اس کے رسول کے علاوہ کوئی نہیں جانتا کہ اگلا رمضان ہمیں جو ملے گا یا نہیں ملے گا۔ ہم سے پہلے بہت سارے لوگ تھے جو یہ سوچتے تھے کہ آنے والا رمضان ہے، ابھی کام کر لیتے ہیں، کام کی عمر ہے، کام کر لیتے ہیں، آنے والا رمضان ہے اس میں ہم روزے رکھ لیں گے۔ ابھی جو ہے گراہکی کا ٹائم ہے، ابھی جو ہے مطلب سیزن کا جو ہے ابھی کام کا سیزن چل رہا ہے، اس لیے وہ جو اس وقت روزہ نہیں رکھ پائے تھے، وہ تراویح نہیں پڑھ پائے تھے، وہ نماز نہیں پڑھ پائے تھے۔ اور ہم نے دیکھا ہے کئی لوگوں کو پھر جب جیسے رمضان آیا تو پھر وہ لوگ اس دنیا میں نہیں رہے، تو آج ہمارے پاس ابھی بھی موقع ہے کہ جو رمضان ہمیں ملا ہے اس رمضان کی ہم قدر کر لیں۔ روزی دینے والا کون ہے؟ ہمارا پروردگار ہے، یہ بات یاد رکھیں۔ وہ ساری چیزیں اس پر چھوڑ دیں اور لبیک کہیں کہ پروردگار، یہ ماہ رمضان تو نے مجھے دیا ہے تو میں جو ہے اس کے روزے رکھوں گا، کیونکہ اس کے روزے تو نے جو ہے مجھ پر فرض کیے ہیں، اور تو نے جو روزے مجھ پر فرض کیے میں تو فرض سمجھ کے رکھ رہا ہوں، لیکن پھر بھی تو مجھے اتنا بڑا ثواب عطا کرا پروردگار۔ کبھی تو کہیں کہہ رہا ہے کہ تیری جو ہے تو جب روزہ رکھتا ہے تو تیرے جو منہ کی جو ہے بو ہے وہ مجھے مشک سے بھی زیادہ جو ہے زیادہ پسند ہے، میرا پروردگار کہتا ہے۔
کبھی کہتا میرا پروردگار کا حبیب کہتا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ جب بندہ جو بندہ ایمان والا اور خلوص کے ساتھ روزے رکھتا ہے تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ اس کے پچھلے سارے گناہ مٹا دیے جاتے ہیں۔ آپ اپنی قسمت پر ناز کریں کہ آپ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں سے ہیں، اور ہمیں ایک مہینہ دیا گیا ہے کہ اس مہینے کا ہم فائدہ اٹھائیں، روزے رکھیں، خود بھی رکھیں، اور اپنے گھر والوں کو بھی کہیں کہ باقی ساری چیزیں ایک طرف چھوڑ دیجیے۔ پتہ نہیں واپس یہ رمضان ہمیں ملے گا یا نہیں ملے گا، آنے والے وقت میں کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا، یہ تو اللہ اس کا رسول بہتر جانتا ہے۔ لیکن اس وقت جو ہمارے سامنے جو رمضان ہے نا، اس میں ہم خوب اللہ کی عبادت کریں، خاص کر جو عبادتیں اللہ نے ہم پر فرض کی ہے ان عبادتوں کو پکڑیں، اور ان عبادتوں کو اس طرح سے ادا کریں کہ ہمارا رب ہم سے راضی ہو جائے۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے، اور ماہ رمضان کی قدر کرنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے۔ پھر وہی بات کہوں گا جو ہر ویڈیو میں آخر میں کہتا ہوں کہ ماہ رمضان ہے، جب بندہ افطار کے وقت بیٹھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی دعاؤں کو رد نہیں کرتا ہے، تو جب آپ دعاؤں کے لیے ہاتھ اٹھائیں نا، تو صرف اپنے لیے دعا نہ کریں، صرف اپنے گھر والوں کے لیے، اپنے خاندان والوں کے لیے دعا نہ کریں، بلکہ پوری امت مسلمہ کے لیے دعا کریں۔ پروردگار جتنے مسلمان بھائی جہاں دنیا دیش بھر میں جہاں کہیں پریشان حال ہے، پروردگار تمام کی پریشانیوں کو تو دور فرما۔ تو بہتر جانتا ہے کہ کون کس حالت میں ہے پروردگار، تو تمام کی پریشانیوں کو دور فرما۔ جب آپ کی دعائیں قبول ہوگی تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ سب کی پریشانیاں دور ہو جائے گی۔ دعا کریں کہ پروردگار اگر کسی کے گھر میں اولاد نہیں ہے تو پروردگار تو خاص اس پر کرم فرما، اسے نیک اور صالح اولاد عطا فرما۔ کوئی اگر قرض میں مبتلا ہو گیا ہے پروردگار تو ان کی غیب سے مدد عطا فرما۔ پروردگار جو ہمارا کوئی مسلم نوجوان بچہ ہے، پروردگار وہ دنیاوی پڑھائی میں کہیں پر کوشش کر رہا ہے، پروردگار کسی نوکری میں یا بھاگ دوڑ کر رہا ہے، پروردگار اس میں اس کو کامیابی عطا فرما تاکہ وہ تیرا شکر کرے۔ یہ ماہ رمضان چل رہا ہے، اس میں دعائیں کریں تو اس طرح سے دعائیں کریں، آپ کی بھی دعائیں آپ کا بھی بیڑا پار ہے، اور پھر امت مسلمہ کا بھی بیڑا پار ہے۔ اللہ ہم سب کو اہدنا الصراط المستقیم پر چلنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ